أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ کیا ہے اور امت مسلمہ کو ان کی اتباع اور پیروی کا حکم بھی دیا ہے، اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ اور عیسائی یہ دونوں اس بات پر بڑے فخر کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسبت، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور امت مسلمہ کو تو اس کا زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیا اور ان کی اس سنت کو جو انہوں نے اللہ کے لیے پیش کی تھی اس کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کیا؟ امت مسلمہ بھی اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہے، اس کو اس کا حکم دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس قربانی کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توحید پرست تھے اور اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کا جو نمونہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرحلے میں، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے کھرے اترے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اور اس محبت کے علاوہ کوئی محبت جو ہے بڑی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس ظاہری بتوں کو پاش نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اندر کے بت کو جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، نفس کا بت، اس نفس کے بت کو کس طرح پاش کیا۔ سارے انسانوں کے لیے وہ ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر کسی کے اندر پوری انتہا درجے کی پائی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی کوئی ایسی چیز جس سے انسان انتہا درجے کی محبت کرتا ہو اس امتحان میں نہ اترے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا امتحان نہ لیا ہو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کھرے ثابت نہ ہوئے۔ انسان کے سب سے زیادہ محبوب چیزیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیچ ہیں۔ مال کی محبت، اپنی جان کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنے گھر بار کی محبت، اپنے خاندان کی محبت، اپنے قوم کی، اپنے وطن کی، دنیا کی کسی بھی چیز کی آپ لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے محبت کے آگے ساری محبتیں ہیچ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام پر ہمیں دلائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ ان کی اتباع کرو، اور ایک توحید پرست کو جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنا چاہیے یہ بتایا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے اس نفس کو، اپنے اس اندر کے بت کو پاش کیا ہے، ایک توحید پرست کا بھی لازمی تقاضا ہے کہ اس بت کو وہ چکنا چور کرے۔ ہم ظاہری بتوں کا تو انکار کر دیتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکال لیتے ہیں، لیکن انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کے بت کو
शिकस्त दे नहीं पाता। ये सबसे बड़ा जिहाद है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिहाद से वापस आते हुए सहाबा इकराम के सामने ये बात रखी थी कि अभी हम लोग जो है जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। यानी हमारी ये तलवारों से जो हमारा जिहाद था ये छोटा जिहाद है, लेकिन इससे बड़ा जिहाद ये है कि हम अपने नफ्स से मुजाहदा करें, नफ्स से लड़ें, नफ्स से जिहाद करें। इंसान के लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पर आती है। बहुत सारे तौहीद परस्त आज भी ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर अपने बुत को शिकस्त देने की ताकत उनके अंदर नहीं पाई जाती। वो वहाँ फेल हो जाते हैं। जब उनका नफ्स तकाजा करता है, उनका नफ्स मुतालबा करता है, तो उस नफ्स के मुतालबे को, उस तकाजे को पूरे करने लगते हैं और समझते हैं कि फिर भी हम तौहीद परस्त हैं। ये कमज़ोरी हमारे अंदर पाई जाती है। आज इस कमज़ोरी को हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे के ज़रिए से, उनके ज़िंदगी के ज़रिए से, उनके वाक़यात के ज़रिए से, उनकी सीरत को बार बार जो अल्लाह ताला ने हर साल याद दिलाया है, उसके ज़रिए से हम अपने अंदर सच्ची मोहब्बत, सच्ची तौहीद का अक़ीदा और सच्ची अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।